یہ 15 سال پرانا قصہ ہے۔ ان دنوں آصف اور رضوان میڈیکل کے طالب علم تھے۔ ایک مرتبہ کلاس میں وہ انسانی ڈھانچے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ٹیچر کی آواز آئی، ڈیئر اسٹوڈنٹ، کل سے جو 2 چھٹیاں اسٹارٹ ہو رہی ہیں اسلامی تہوار کے سلسلے میں، ان 2 چھٹیوں کے بعد میں نے آپ سے پورے انسانی ڈھانچے کا ٹیسٹ لینا ہے۔ گھر آ کر آصف اور رضوان کو پورا یقین تھا کہ وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کے ذہن میں انسانی ڈھانچے کی کھوپڑی کی ہڈیوں کے نام اور ساخت واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کتاب کھولے انسانی ڈھانچے پر لکھا ہوا مضمون پڑھ رہے تھے کہ اچانک آصف بولا، اگر ہمیں کہیں سے ایک انسانی کھوپڑی لے آئیں تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ ہم کھوپڑی کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سے کھوپڑی کے ساخت کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ رضوان نے کہا، ارے بھائی، یہ جو ہم اپنے موبائل پر نیٹ سے کھوپڑی کی فوٹو اور معلومات نکال کر سامنے رکھے ہوئے ہیں، کیا اس سے بات نہیں بن سکتی ہے؟ آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا، مستقبل کے ڈاکٹر رضوان صاحب، ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مانا کہ نیٹ پر سب کچھ ہے، مگر یہ صرف موبائل کی اسکرین کی حد تک ہے۔ تم میری بات پر غور کرو تو تم کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم کھوپڑی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس میں موجود ہڈیوں کے ساخت پر غور کریں گے تو ہم کتنی آسانی سے اپنا ٹیسٹ یاد کر سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں ہم دونوں کو اچھے نمبر لینا ضروری ہے، ورنہ 2 ماہ قبل پہلے جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بھی ہمارے کم نمبر آئے تھے اور ہمارے ٹیچر ڈاکٹر ایاز صاحب ہم پر سخت ناراض ہوئے تھے۔ آصف کی تقریر سننے کے بعد رضوان بھی اس بات پر مان گیا کہ اگر کسی جگہ سے کھوپڑی مل جائے تو ان کو واقعی بہت آسانی ہو جائے گی اپنا ہونے والا ٹیسٹ کلیئر کرنے میں۔ چند منٹ بعد رضوان نے اپنا موبائل پکڑا اور اس کا انٹرنیٹ بند کرتے ہوئے بولا، تو ڈاکٹر آصف صاحب، یہ کھوپڑی وغیرہ بازار میں تو فروخت ہوتی نہیں، تو میرے سویٹ دوست، یہ آئے گی کہاں سے؟ آصف بولا، بھائی، اس کا تو یہی حل ہے کہ شہر سے باہر جو قبرستان ہے اس کے گورکن سے رابطہ کیا جائے، وہ میرا تھوڑا بہت واقف بھی ہے۔ میں یہ کام کل چھٹی کے دن کر لوں گا، شام کو ملوں گا، بلکہ تم ایسا کرنا، کل شام کو آ جانا، ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ دوسرے دن شام کو رضوان اور آصف اپنی بائک پر شہر سے باہر والے ایک قبرستان میں جا پہنچے، جہاں کا گورکن آصف کا واقف تھا تھوڑا بہت۔ گورکن کا مقام قبرستان کے ساتھ تھا۔ جب آصف کے دستک دینے پر اس نے دروازہ کھولا تو آصف کو دیکھ کر وہ پہچان گیا اور بولا، خیر تو ہے نا آصف بابو، آج کیسے آنا ہوا؟ کہیں کوئی فوتگی؟ آصف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں قمردین، ہمارے ہاں کوئی فوتگی نہیں ہوئی اور سب خیر خیریت ہے، بس تم سے کچھ کام پڑ گیا تھا، کیا ہم یہیں کھڑے رہیں گے؟ ارے نہیں باپو جی، آپ اندر آ جائیں، آج تو ویسے بھی میں اکیلا ہوں، میری بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی ہے۔ گورکن یہ کہتا ہوا ان دونوں کو اپنی سادہ سی بیٹھک میں لے آیا۔ جیسے ہی وہ چارپائی پر بیٹھے، گورکن ان کے منع کرنے کے باوجود بوتل لینے گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں 1.5 لیٹر کی مشروب کی بوتل، پلیٹ میں نمکو اور 3 گلاس ان کو نظر آئے۔ بوتل پینے اور تھوڑا سا نمکو کھانے سے فارغ ہو کر آصف اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ پہلے اس نے رضوان کا تعارف کرایا، پھر اپنے میڈیکل کالج میں پڑھنے کا بتایا اور پھر اصلی بات پر آ گیا۔ جب اس نے گورکن سے کہا، ہم کو ایک انسانی کھوپڑی چاہیے، تو وہ گورکن نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اسی وقت آصف نے 500 روپے کا نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا۔ گورکن نے پہلے تو کھوپڑی نکال کر دینے سے معذرت کر لی، مگر جب آصف نے اس کو یقین دلایا کہ وہ کھوپڑی کسی غلط مقصد کے لیے نہیں لے جا رہے، وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو واقعی تعلیمی سرگرمی میں استعمال کرنے کے لیے کھوپڑی درکار ہے، تو گورکن نے یہ کہتے ہوئے کھوپڑی نکال کر دینے پر رضامندی کر دی۔ ٹھیک ہے صاحب، مگر اس کی مزید کچھ قیمت بھی دینی ہوگی۔ آصف نے مزید 500 روپے اس کو دیے تو اس نے ان کو رات 10 بجے آنے کا کہا۔ وہ واپس چلے آئے۔ گھر آ کر رضوان نے آصف کو کہا، آصف، میں تو پہلی مرتبہ اتنی رات گئے قبرستان میں جاؤں گا، کہیں مجھے کوئی روح ہی نہ چمٹ جائے۔ تو آصف ہنستا ہوا بولا،
ابے گامر، تو میں کیا روز قبرستان جاتا ہوں؟ کیا میں کفن چور ہوں؟ تم گھبراؤ نہیں، گورکن ہمارے ساتھ ہوگا۔ رات کو 9 بجے کے قریب آصف نے گھر والوں سے بہانہ بنا کر 2 گھنٹوں کی اجازت مانگی کہ ان کا ایک دوست بائیک سے گر کر زخمی ہو گیا ہے اور وہ اسے ہسپتال دیکھنے جا رہا ہے۔ ساتھ رضوان بھی ہوگا۔ اگرچہ ابا جان نے اس کو اجازت دے دی، مگر ان کی آنکھوں میں شک کے سائے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ خیر وہ گھر سے نکلا تو ہلکے بادلوں میں بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ رضوان کو ساتھ لے کر وہ جب شہر سے باہر بڑے قبرستان کی سڑک پر مڑے تو موسم ہلکی ہلکی ہوا چلنے اور بجلی چمکنے سے مزید پراسرار ہو گیا۔ قبرستان سے قریب ہی گورکن کا مکان تھا۔ گورکن کو ساتھ لیا۔ گورکن نے کھودنے والی کدال اور ایک ٹارچ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ قبرستان کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی جب بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے ان کو قبروں کی طویل قطار نظر آئی۔ تب ان دونوں کے دل خوف سے دھڑک اٹھے اور جسم میں خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ رضوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ واپس چلا جائے، مگر پھر دوست کے ساتھ ہونے کا حوصلہ پا کر وہ بھی آگے بڑھتا گیا۔ قبرستان کے درخت چمکتی ہوئی بجلی میں نظر آ جاتے، ورنہ ان کے سائے گہرے کالے رنگ کے لگ رہے تھے، جیسے بہت ساری چڑیلیں ایک ساتھ کھڑی ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد گورکن بولا، صاحب یہ قبر کسی وقار صاحب کی ہے اور میں نے دیکھا ہے اس کی دیکھ بھال کو بھی بہت کم آتے ہیں، تو میں آپ کو اس کی کھوپڑی ہی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیلچہ سا جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس سے قبر کی مٹی ہٹانے لگا۔ آصف بابو، گورکن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، آپ یہ ٹارچ صرف اس قبر پر رکھو، ادھر ادھر روشنی نہ کرنا۔ رضوان ایک طرف کھڑا یہ خوفناک قبرستان دیکھ رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا، مگر وہ پائی بے عزتی کے ڈر سے واپس نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گورکن نے مٹی ہٹا دی۔ پتھر کے سل اس نے ذرا سی کھسکا کے ہٹائی اور پھر چند ہی منٹوں میں قبر اوپن ہو چکی تھی۔ اب تو ٹارچ پکڑے آصف کا دل بھی نامعلوم خوف سے گھبرا اٹھا۔ وہ اب ٹارچ کی روشنی تو قبر کے اندر دیکھنے کی ہمت اس کی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وقت کاٹنے کے لیے گورکن سے سوال کر دیا، قمردین تم کو ڈر نہیں لگتا قبرستان میں؟ تو وہ بولا، اگر ہم ڈر گئے تو پھر پیٹ کیسے بھرے گا ہمارے بچوں کا؟ ہمارے تو باپ دادا کا یہی کام ہے جو کہ اب میں کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد گورکن نے جب اپنا ہاتھ قبر سے نکالا تو اس کے ہاتھ میں خربوزے کی طرح پکڑی ہوئی کھوپڑی دیکھ کر رضوان آصف بھی گھبرا گیا۔ گورکن نے اپنی جیب سے کپڑے کا کالا تھیلا نکالتے ہوئے انسانی کھوپڑی کو اس میں خربوزے کی طرح ڈال دیا۔ پھر وہ تھیلا ایک سائیڈ پر رکھ کر قبر کو بند کرنے لگا۔ کچھ وقت کی محنت کے بعد قبر بند ہو گئی۔ گورکن نے مٹی پھر سے قبر پر ڈالی اور ہاتھ جھاڑتا ہوا کہنے لگا، یہ لو صاحب اپنی مطلوبہ چیز۔ آصف اب اس تھیلے کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا، مگر حوصلہ کر کے اس نے تھیلا جیسے ہی پکڑا تو اس کو لگا جیسے اس کی اپنی زندہ سلامت کھوپڑی جو اس کے کندھوں کے اوپر تھی اس میں گرمی سی بھر گئی ہو۔ گرمی لگنے کا یہ سلسلہ جلد ہی ختم ہو گیا، مگر ان دونوں کے دل اب بھی گھبراہٹ سی محسوس کر رہے تھے۔ گورکن نے مکان تک آنے پر اس نے اس کو باقی 500 روپے پکڑا دیے۔ بائیک اسٹارٹ کر کے کھوپڑی والا تھیلا موٹر سائیکل کی ایک سائیڈ پر لٹکایا۔ جب وہ رضوان کے گھر کے پاس آئے تو رضوان اتر گیا۔ تب آصف نے کھوپڑی رضوان کو پکڑا دی۔ پہلے تو رضوان ڈرتا رہا، مگر جب آصف نے اس سے کہا، تمہارے پاس لاک والی الماری ہے، تم اس کو الماری میں رکھ کر لاک لگا دینا۔ میری الماری کا لاک خراب ہے تو اس کو گھر کا کوئی بھی فرد دیکھ سکتا ہے۔ رضوان یہ وجہ سن کر کھوپڑی اپنے پاس رکھنے پر مان گیا۔ گھر کے اندر جا کر اس نے سب سے پہلے تھیلا الماری میں رکھ کر لاک کر دیا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ابھی وہ سونے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کو زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔
وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بیٹے کو زمین سے اٹھاتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ گھبرا کر بولا۔ اسی وقت اس کو اپنی بھتیجے کے سر سے خون نکلتا دکھائی دیا۔ یہ کیا ہوا بھیا؟ وہ چلایا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھتیجا صحن سے اندر برآمدے میں داخل ہو رہا تھا کہ اس کے سر پر چھت سے سیمنٹ کا درمیانی ٹکڑا ٹوٹ کر آ لگا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی۔ فٹافٹ محلے کے مقامی ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس نے بچے کو اپنے چھوٹے سے کلینک پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ خدا کا شکر ہے کہ سر کی ہڈی ٹوٹی نہیں، مقامی ڈاکٹر بولا۔ بچے کو گھر واپس لایا گیا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ بچے کو جو دوا دی گئی تھی اس میں سکون کی دوا شامل ہونے کی وجہ سے سونے لگا تو رضوان خدا کا شکر کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا کہ بچہ بچ گیا ہے۔ کمرے میں آ کر اس کو ایک عجیب سا خیال آیا کہ آصف اور اس نے چونکہ مردے کی کھوپڑی نکالی تھی قبر سے تو ہو سکتا ہے گھر میں بچے کو چوٹ لگ گئی ہے۔ اس کے سر پر تو کیا یہ کوئی عذاب یا انتقام ہے مردے کا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر آصف کا فون آنے لگا۔ آصف نے فون پر سب سے پہلے ننھے میاں کی خیریت معلوم کی۔ تب ہی رضوان نے اس کو اپنا یہ خیال بتایا، ہو سکتا ہے کہ مردے کی روح ہم سے بدلہ لے رہی ہو، جب ہی تو اس کے بھتیجے کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ آصف یہ سن کر بہت ہنسا۔ ارے بابا، یہ 4G اور 21ویں صدی ہے، یہاں روحیں وغیرہ نہیں انتقام لیتی۔ ویسے بھی یہ کوئی سن 1800 کا زمانہ تو ہے نہیں جہاں تم مجھے مردے اور روحوں سے ڈرا رہے ہو۔ جناب رضوان صاحب، مستقبل کے ڈاکٹر صاحب، اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم آگے ڈاکٹری کیسے کرو گے؟ تم تو اپنے مریض کو دیکھ کر اسپتال سے بھاگ جاؤ گے۔ ہا ہا ہا۔ آصف رضوان کی بات پر دل کھول کر ہنسا۔ آخر میں اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا، کھوپڑی نکال کر سامنے رکھ کر اس کی ساکت پر غور کرنے کا منصوبہ میرا تھا۔ اگر مردے کو انتقام لینا ہے یا ڈرانا ہے تو مجھ کو ڈرائے۔ آصف کو کیا معلوم کہ وہ جن باتوں کا مذاق میں کہہ رہا ہے، تقدیر بہت جلد ہی ان کو سچ کرنے والی ہے۔ اوکے، گڈ بائے ڈاکٹر رضوان، کل ملیں گے، میں 10 بجے آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ رضوان نے بھی فون بند کر کے ایک طرف رکھا اور پھر وہ یہ سوچتے سوچتے ہی سو گیا کہ میں بلا وجہ ڈر رہا ہوں۔ بھلا جو زمانہ آج کل چل رہا ہے، اتنے جدید زمانے میں روحوں اور مردوں کا کیا ڈر؟ رضوان کا فون ایک زوردار آواز سے بج اٹھا۔ وہ گہری نیند سے تھوڑا سا جاگا، پھر اس نے ایک ہاتھ آگے کر کے یہ دیکھنے بنا ہی کہ اس کے سخت خراب موسم میں کون اس کو کال کر رہا ہے، اس نے فون آف کر دیا اور سو گیا۔ ابھی اس کو سوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ اس کے بڑے بھائی کی بوکھلائی ہوئی آواز سے رضوان کو جگا دیا۔ اس کے سوئے ہوئے دماغ میں رضوان کے بڑے بھائی کی آواز جب آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بھیا؟ رضوان جلدی اٹھو۔ گہری نیند سے جاگے رضوان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں اس کے بھتیجے کی طبیعت تو مزید خراب نہیں۔ بھیا، کیا وسیم ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وسیم ٹھیک ہے، تم جلدی باہر آؤ، آصف کی طرف جانا ہے۔ آصف کی طرف کیوں؟ اس وقت تو صبح کے 5 بجے ہیں۔ رضوان زیادہ سوال مت کرو، لگتا ہے تمہارا دماغ ابھی تک سو رہا ہے۔ تم کو آصف کے ابا نے فون بھی کیا تھا مگر تم نے فون ہی آف کر دیا، تب انہوں نے ہم کو ایمرجنسی اطلاع دی، آصف اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بھیا نے ایک بم رضوان کے اوپر گرا دیا۔ آصف کو کیا ہوا بھیا؟ وہ جنونی انداز سے چلایا۔ صبر کرو میرے بھائی، آصف رات کو کمرے میں سویا تھا کہ اچانک اس کے کمرے سے زوردار آواز آئی تو اس کے دونوں بھائیوں اور ابا اس کے کمرے میں جب گئے تو انہوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا کہ کمرے کی چھت سے پنکھا ٹوٹ کر آصف کے سر پر لگا ہوا ہے اور بیچارہ آصف سوتے ہی اپنی کھوپڑی ٹوٹ جانے سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔
رضوان نے یہ ہولناک بات سنی تو اس کا دل بھی دولنے لگا۔ بے ہوش ہوتے ہوتے اس کے دماغ میں صرف یہ بات ہی چل رہی تھی کہ جس مردے کی کھوپڑی ان دوستوں نے نکالی تھی، آخرکار اس نے اپنا انتقام آصف سے بھی لے لیا۔ اب اس کی باری ہے۔ آصف کی کھوپڑی تو ٹوٹ گئی اور وہ دنیا چھوڑ گیا، مگر مردہ اب اس کو نہیں چھوڑے گا۔ جب رضوان کو ہوش آیا تو اس کے عزیز ترین دوست کا جنازہ تیار تھا۔ اگرچہ اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، مگر اس نے ضد کر کے اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی دیکھی۔ چہرہ تو کپڑے کے نیچے چھپا دیا گیا تھا، کیونکہ کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ جانے سے چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اتفاق دیکھیں، آصف کا جنازہ بھی اسی قبرستان میں گیا جہاں سے وہ 24 گھنٹے پہلے کھوپڑی نکال کر لے گیا تھا، اور اس کی قبر بھی اسی قطار میں تھی جس کے شروع میں آصف اور رضوان ایک پرانی قبر سے کھوپڑی نکال کر لے گئے تھے۔ آصف کے جنازے پر رضوان کو تو نہ لے جایا گیا کہ بے پناہ صدمے سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ آصف کی المناک موت لوگوں کے لیے تو پنکھا گرنے سے ہوئی تھی، مگر صدمے سے گمسم رضوان اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ پنکھا بھی مردے کے انتقام کی وجہ سے گرا تھا، اور گرا بھی ٹھیک اسی جگہ تھا، یعنی کھوپڑی پر۔ مردے کی بھی وہ کھوپڑی ہی نکال کر لائے تھے۔ آصف کی موت کے 3-4 دن بعد رضوان کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو اس نے کھوپڑی والا تھیلا الماری سے نکالا۔ تب اچانک اسے محسوس ہوا کہ کھوپڑی کی آنکھوں کی جگہ سے روشنی سی نکل رہی ہے۔ اس نے باہر آ کر بائیک اسٹارٹ کی، گھر والوں سے بہانہ بنا کر قبرستان والی سڑک کی جانب آ گیا۔ قبرستان میں آ کر اس نے جب گورکن کو تلاش کیا تو معلوم ہوا وہ قبرستان کے جنوبی کونے میں کام کر رہا ہے۔ رضوان کا یہ پروگرام تھا کہ آج وہ کھوپڑی دے جائے اور 3-4 دن تک آصف کی قبر پر بیٹھ کر کافی دیر قرآن پاک پڑھے گا۔ گورکن جیسے ہی اس کو ملا، پہلے تو اس نے آصف کی المناک موت پر بے پناہ افسوس کا اظہار کیا۔ پھر جب رضوان نے اس کو کھوپڑی رات کو قبر پھر سے کھول کر اس میں رکھنے کا کہا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، یہ تو آپ کو میڈیکل کے کاموں میں چاہیے تھی، اب کیوں واپس رکھنی ہے؟ رضوان نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس کو اب کالج والوں نے اپنے پاس سے انسانی ڈھانچے کے حصے دے دیے ہیں، تو اب یہ اس کو درکار نہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کو آصف یاد آیا کہ اس منحوس کھوپڑی نے اپنا انتقام لیتے ہوئے اس کو بھی اس قبرستان میں پہنچا دیا ہے جہاں سے وہ چند دن پہلے اپنے قدموں پر چل کر ہنستا مسکراتا کھوپڑی لے کر واپس گیا تھا۔ صاحب، گورکن کی آواز سے وہ دنیا میں واپس آ گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کھوپڑی واپس رکھ رہے ہیں۔ یہ تو آصف صاحب کے بار بار کہنے اور واقفیت کی وجہ سے میں نے نکال دی تھی، ورنہ ایسا کرنا بہت گناہ ہے۔ مردہ بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے قمردین، تم یہ کھوپڑی والا تھیلا اور یہ رکھو 500 روپے۔ تم آج ہی رات کو قبر کھول کر اس کو اندر رکھ دینا اور میرے نمبر پر اس کو مردے کے پاس رکھ کر ایک تصویر بنا کر مجھے ارسال کر دینا تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ اوکے صاحب۔ گورکن نے تھیلا اور 500 روپے پکڑے اور ان کو اپنی بیٹھک کی الماری میں رکھنے چلا گیا۔ ادھر رضوان قبرستان کے مین گیٹ پر کھڑی اپنی بائیک کو اسٹارٹ کر کے جب واپس مڑنے لگا تو اسے ایک قبر کا کتبہ نظر آیا جس کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی۔ بالکل نئی قبر پر لگے کتبے پر لکھا تھا، آصف اظہر، والد اظہر شیخ، تاریخ وفات 28 جولائی۔ یہ تازہ قبر کھوپڑی کے انتقام کا ثبوت تھی۔